آج بات کرتے ہیں اولاد اور والدین کی رسپانسبلٹی کی۔ ہماری سوسائٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو ظاہر بات ہے لوگ مختلف ہیں تو ترجیحات اور سوچیں بھی مختلف ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بالکل لبرل قسم کے ہیں، ٹھیک۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ آدھے دین کی طرف جھکتے ہیں آدھے دنیا کی طرف، کبھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے کبھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو 100% یا 99% یا 95% دین کو فالو کرتے ہیں، دنیا ان کی نظر میں بہت کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے لیکن کہیں کہیں دین کا غلبہ آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ لبرل ہے، ٹھیک۔ انہیں مسلمان ہونے کا ٹائٹل جو ملا ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی چائے کا کپ فری آف کاسٹ جو ہے ایک ٹرے میں رکھ کے پیش کر دے اور اس پر آپ کو کچھ پے نہ کرنا پڑے، تو اس چائے کے کپ کی اتنی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بھی مسلمان ہونے کا ایک ٹائٹل موجود ہے صرف، اور کچھ نہیں۔ اور اس میں پھر انہیں نہیں پتا کہ ان کی اولاد کے دن کہاں گزر رہے ہیں، ان کی اولاد کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اولاد کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی تربیت صرف اور صرف دنیا کے لحاظ سے ایک کامیاب انسان بننا ہے، چاہے پھر وہ بزنس میں ہو کامیاب، اسٹڈی میں ہو یا دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ روشن خیال ہوں گے اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، جتنے زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہوں گے اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کی روشن خیالی کیا ہے کہ ان کے نزدیک ماڈرن ہونا کیا ہے کہ آپ نے جتنے کم کپڑے پہنے ہیں آپ اتنے زیادہ ماڈرن، آپ کی جینس جتنی زیادہ ٹائٹ ہے، آپ کی شرٹ جتنی زیادہ چھوٹی ہے، جتنی زیادہ شارٹ ہے اتنے آپ ماڈرن ہیں۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا ماڈرن ہونا اس کی جو ہے ڈریسنگ سے پتہ چلتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہوتے میرے خیال سے، کیونکہ وہ تو پھر کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں، ایسا ہی ہے، انہیں تو سب سے زیادہ ماڈرن ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لباس التقوی، لباس وہ ہو جس میں تقوی نظر آئے، یعنی حسن بھی ہو، رعنائی بھی ہو اور سمپل بھی ہو، پردے کا اہتمام بھی کرتا ہو، جس کو پہن کر انسان تکبر کا مظاہرہ نہ کرے اور انسان کے سطر کو اور انسان کے جسم کو چھپائے، وہ ہے لباس، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بہرحال اولاد کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جن پر دین اور دنیا دونوں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے دین کیا ہے کہ ہاں جی بچے کو قرآن پڑھا دیا اور بچے نے سپارہ پڑھ لیا ہے یا قرآن پڑھ لیا ہے یا اس کو نماز آتی ہے، چند دعائیں آتی ہیں، اسکول کا پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہے ہمارا دین۔ یہاں تک کہ ہم نے قرآن کو ناظرے سے پڑھ لیا، ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، سورت جو ہے ناس اور فلق آتی ہے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اور یہ لبرلزم سے انسپائر ہو کر یہ چیز مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں بھی اب آ گئی کہ ڈریسنگ ان جیسی کرنی ہے، تعلیم آپ کے پاس چاہے اتنی ہو نہ ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وہ لوگ جو کہ صرف اور صرف دنیا دار ہیں، ٹھیک، لیکن دین ان پر تب غالب آتا ہے جب انہوں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو اسے قرآن کے سائے کے نیچے سے رخصت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے سائے کے نیچے سے، قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ ہمیں کوئی نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، ماں باپ مر جائیں تو انہیں غسل دینا نہیں آتا، چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے، لہر میں اتارتے وقت کی دعا نہیں ہمیں آتی، ٹھیک، سورہ فاتحہ کا مفہوم اور مطلب نہیں ہمیں پتا، ٹھیک۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں رٹے والی کنورزیشن والی، یہ نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا ترجمہ نہیں ہمیں آتا، اتنے ہم دیندار، ٹھیک۔ تو انہیں کیا ہے کہ بچوں کی کامیابی آج کل یہ ہے ماں باپ کے نزدیک کہ اچھا پڑھ جائیں، ان کے پاس ڈگری ہو، خواہ لڑکیاں خواہ لڑکے، جاب ہو، ٹھیک ہے، اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، یہ سیٹل ہے۔ سیٹ تو انسان ساری زندگی نہیں ہو پاتا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اچھا پڑھ لو، ڈگری مل جائے، تم سیٹ ہو، تمہاری لائف سیٹ ہے، ڈگری مل گئی، اچھی جاب مل جائے، سیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، جاب بھی مل گئی، اب شادی کر لو، سیٹ ہو جاؤ، شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرتے، فیملی پوری ہے سیٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گئی، ٹھیک۔ اب بچوں کا فیوچر ہے، دنیا میں آپ سیٹلڈ ہو ہی نہیں سکتے، جس دن آپ نے مرنا ہے نا کعبے کی طرف آپ کا منہ ہونا ہے، اور آپ کو جب لاہر میں اتارا جانا نا وہ سیٹنگ کوئی نہیں آپ کی خراب کر سکتا، وہ صحیح سیٹلمنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین ہے، انہوں نے دین پڑھا ہے اور پھر انہوں نے دین کو اس طرح پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا حق تھا، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آ کر ان کے لیے دنیا کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ جو بچہ تھوڑا سا بہک جائے تو بھٹک جائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جی اللہ شرم و حیا والی بیٹی عطا کرے, اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کرے. میں اکثر کہتی ہوں آپ کو اسماعیل جیسا بیٹا چاہیے, کیا آپ ابراہیم جیسے باپ ہیں؟ پہلے اپنا تو محاسبہ کریں کہ اسماعیل جیسا بیٹا تو آپ کو چاہیے, لیکن ابراہیم جیسے باپ ہی تو بنے علیہ السلام. ٹھیک, آپ کو مریم علیہ السلام جیسی بیٹی چاہیے, ہینا بنت فقود ہیں آپ؟ نہیں, پہلے اپنی اصلاح کریں. خود آپ کے سارا دین فیملی ولاگنگ دیکھتے ہیں, جب گزریں گے تو مریم علیہ السلام جیسی بیٹی کیسے پیدا ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اگر ادھر اس معاشرے میں کوئی بچہ یا بچی دین پڑھ جائے, پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے, تو سب سے پہلے سوسائٹی پتہ کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے دین پڑھا ہے, آپ اس پر عمل کریں, پر دنیا کو چھوڑ دینا یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں. رہبانیت اختیار کر لینا یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں. ہر چیز سے پیچھے ہو جانا یہ تو کسی چیز عقل مندی نہیں ہے. کوئی فنکشن اٹینڈ نہ کرنا یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. آپ نے اپنے فنکشن اسلام کی نوعیت پہ رکھے؟ نہیں. تو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں اللہ کے بندے موجود نہیں ہوتے, انہیں ان کا نفس ملامت کرتا ہے اگر وہ واقعی ہی دین پہ چل رہے ہیں. ٹھیک, تو خدا را سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت کریں. بہت سے اچھے والدین بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. ان میں برائی نہیں ہوتی, کیونکہ انبیاء بھی اولاد کی وجہ سے آزمائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا, اس میں ماں باپ کا قصور کوئی نہیں تھا, لیکن ماں باپ جب خود بے حیائی کو پروموٹ کریں گے تو اولاد کیسے دیندار ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ایسا ہو سکتا جو کہ دین پر چلتا ہو. ماں بے پردہ ہے تو بیٹی کا باپردہ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپردہ نہ ہو, لیکن پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے. اور تربیت 100% انسان پر رنگ نہیں لاتی. انسان کا اپنا نفس ہے, ضمیر ہے, ایجوکیشن ہے, اور اللہ جس کو ہدایت دینے پہ آ جائے اس کے بعد تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایز اے والدین ہم لوگ تب روتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, اور اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ جی دین ہے اور اس طرح ہے, اور بچی کے لیے یا بچے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دینا, فرمان ہے, یہ ہے وہ. وظیفے نہیں اثر کرتے, تب تک وظیفے نہیں اثر کرتے جب تک آپ نے کاؤنسلنگ ان کی. گولڈن چانس آپ گوا چکے ہیں, اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ایک والدین ہی غلط ہو, لیکن دور حاضر میں نظر آپ کو سب کچھ ہی آ رہا ہوتا ہے, لیکن دنیا کے ساتھ ملنے کے چکر میں آپ لوگ ٹائم برباد کرتے ہیں. اور جو کوئی دین پہ چل جاتا ہے پھر آپ لوگ اس کو ذلیل کرنے والی حد کر دیتے ہیں. یہ سوسائٹی اس کا جینا مشکل کر دیتی ہے کہ جی آپ تو راہب ہیں, آپ درویش ہیں, کسی نے داڑھی رکھ لی, آپ تو مولوی ہیں. مولوی آپ کی مجبوریوں کا نام مولوی ہے, ورنہ ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کروا سکے. ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ جنازہ پڑھا سکے. ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ میت کو غسل دے سکے. ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ اسے لہر میں اتارنے کی دعائیں آتی ہوں, نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہوں. مولوی پر صرف انحصار نہ کرے, مولوی آپ کی مجبوریوں کا نام ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ہر مسلمان داڑھی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے, اور ہر مسلمان عورت پردے حیا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. تو یہ آپ کی مجبوریوں کا نام مولوی, ورنہ دین اور دنیا علیحدہ نہیں تھی. دنیا اللہ نے بنائی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے صحیفوں اور کتابوں کی صورت میں نازل کیا ہے. آپ کی ذاتی ترجیحات نے دنیا کو دین سے علیحدہ کر دیا. دور حاضر کی کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دین پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے, پراپر دین پر چل رہی ہے, ہر لحاظ سے دین پر چل رہی ہے, اس میں اللہ نے جرات پیدا کی ہے غلط کو غلط کہنے کی, صحیح کو صحیح کہنے کی, اپنے اصولوں پر, اپنے پرنسپلز پر وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. خود کچھ حدود ایسی ہیں جو اللہ نے اس پر لگائی ہیں, اس کی پاسداری کر رہی ہے. کچھ حدود ایسی ہیں جو اس نے خود اپنے پہ لگائی ہیں. تب اسی سوسائٹی کی, اسی معاشرے کے, مردوں کی تو میں بات نہیں کرتی, عورتوں کی کرتی ہوں, وہ کیا کہتی ہیں, آپ تو جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کیا آپ شادیوں میں بھی پایا پہنتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اتنا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. کچھ تو کیا کچھ ایسے آپ نے سیرت فاطمہ نہیں پڑھی؟ ٹھیک, آپ کی 100 کروڑ دنیا نے آپ کو جہنم کے قریب کر دیا. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بربادی کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں, اس کے آگے جہنم ہے. دنیا کی چند روزہ لذت کے لیے آپ نے آخرت پر بات کر دی ہے. آپ نے تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ فائدے کو پس پش ڈال دیا. آپ کو اللہ کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں رہا. قبر کبھی بھی یاد نہیں آئی. کبھی رات کو قبرستان کے باہر سے گزرے نا, دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے بندے کا کہ ایک رات ہم نے ادھر گزارنی ہے. پتہ نہیں کتنی راتیں ہم نے ادھر گزارنی, کس کس طرح گزارنی ہے, کتنی لمبی گزارنی ہے.
تب سارے فیشن نکل جائیں گے، سب دنیا داری نکل جائے گی، سب شادیوں کے فنکشن اور لائٹنگ ساری دماغ سے غائب ہو جائے گی۔ تو کچھ سوچا کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اگر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم جو بیچارے اپنی اصلاح کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ جیسے نہ بنیں جو کہ خود بھی ہدایت سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے تھے۔